الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. یونس علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے. یونس حضرت یونس ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا. مہینوں مچھلی کے پیٹ میں رہے. بہت بڑی مچھلی. سمندر میں مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں جیسے پہاڑ کے جیسے مچھلیاں ہیں سمندر میں. تو سمندر کتنے بڑے ہوں گے. ابھی سمندر ہم خالی اوپر سے دیکھتے تھے سمندر کو, تالاب کو, ندی کو, لیکن اصل سمندر جو ہے اس میں جو مچھلیاں ہیں ایک ایک مچھلی پہاڑ کے جیسی ہے. یونس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں, کسی وجہ سے ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا. مہینوں برسوں مچھلی کے پیٹ میں رہے. آخر ان کو اللہ نے ایک اپنا ذکر یاد دلایا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو ہے وظیفہ ان کا ہی ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا. یہ پڑھتے رہے تو قرآن کریم میں آیا ہے. ابھی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہے نا, صاحب حوت کچھ بولتے مچھلی والوں کو, تو وہ روزانہ یہی ذکر کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں. تو کسی طریقے سے اللہ کا یہ ذکر کرنے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے باہر ان کو اٹھا کے پھینک دیا مچھلی میں. پھر وہ زندہ رہے کئی دنوں تک, اپنی قوم میں تبلیغ کرتے تھے دین اللہ کا چکرات. تو قرآن کریم میں ہے اگر انہوں یہ اللہ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے. یعنی قیامت تک مچھلی بھی رہتی تھی اور انہوں بھی زندہ رہتے تھے. اگر یہ اللہ کا ذکر نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. ذکر کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے بچایا اور وہ دنیا میں آئے تھے. وہ مانا تو اصل میں دنیا میں ہم لوگ ہزاروں کام کر رہے ہیں, مدرسے چلا رہے ہیں, جماعت کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, جمعیت علماء کا کام کر رہے ہیں, مگر دنیا میں جلسے ہو رہے, جلوس ہو رہے, شادی بیاہ ہو رہے, کیا چیز نہیں ہو رہی, ہر چیز ہو گئی دنیا کے اندر. دین کے ہزاروں کام کر رہے ہیں مسلمان, لیکن اصل میں ہم سے اللہ کا ذکر چھوٹ گیا. نماز یاد رہے گی, روزہ یاد رہے گا, حج یاد رہے گا, ساری چیزیں عبادت یاد رہے گی, لیکن اللہ کا ذکر عبادت سے الگ ایک چیز ہے. اللہ کا ذکر کرنا عبادت الگ چیز ہے, اللہ کا ذکر الگ ہے. عبادت کا ثواب قیامت میں ملے گا. آج جو ہم نماز پڑھے اس کا ثواب قیامت میں ملے گا, اس سے پہلے نہیں ملتا. اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا ثواب آج سے ملنا شروع ہو جاتا. عبادت کرنے سے اللہ سے قربت پیدا نہیں ہوتی. اللہ کا ذکر اگر کریں گے تو اللہ کی قربت پیدا ہوگی. غیب کا عالم انسان کو نظر آئے گا. اپنا دل دماغ سدھر جائے گا. عبادت کرنے سے امراض خبیثہ یعنی چغلی, غیبت, جھوٹ بولنا,
الزام لگانا یہ دور نہیں ہوتا. آج دیکھو سارے عبادت کرنے والے دنیا میں دیکھو چغلی بھی کرتے رہتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، برائی بھی بیان کرتے ہیں، ظاہری طور سے اچھا رہتے، لیکن یہ ان سے یہ چیز نہیں جاتی. اللہ کا ذکر کرو گے تو اس سے یہ چیزیں چلی جاتی. اللہ کا ذکر کرنے کی اگر عادت ہوگی آدمی کو تو خود بخود چغلی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، خود بخود جو ہے کسی کی برائی نہیں بیان کرتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا خود بخود. اور اگر عبادت سے اگر کوئی انسان گناہ کرا تو گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کا ذکر کرو گے تو گناہ چھوٹ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، خود بخود اچھا ہی پیدا ہوگی. اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا میں ہمارے سے پوری دنیا میں مسلمانوں سے ہر چیز کام ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں ساری پریشانی امت کو مسلمانوں کو آ گئی. یہ جو نقصان ہمارا ہو رہا دنیا میں، حالانکہ اتنی عبادت ہو رہی کہ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں اتنی عبادت نہیں ہوئی، اتنی عبادت ہم کر رہے آج. کبھی بھی خانہ کعبہ میں یہ روزانہ آج 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں. 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں کبھی بھی اتنے لوگ خانہ کعبہ میں طواف نہیں کرے. جتنی عبادتیں آج ہو رہی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ اصل میں یہ مائک کا سسٹم ہی غلط ہے نا. مائک کا سسٹم سامنے رکھنے کا صحیح ہے. آج کل ہر مسجد میں بس یہ کانوں میں لگا دیا. یہ میرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. بڑے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں، جلوس جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر لوگ تقریر جو کرتے ہیں نا، سامنے ان کے مائک رہتا ہے. یہ کانوں کو لگا کے مائک کوئی دنیا میں بیان کرنے کا اصول نہیں ہے. میں کبھی اس کو بیان ہی نہیں کرتا، لیکن اب ہر جگہ امامی لوگ مسجد بنا کے بیٹھ گئے کانوں کو لگا کے، اور اس کے بغیر نماز نہیں پڑھا رہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے جو آج ہو رہا دنیا میں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام ہوتی ہے، گناہوں کے عام غلط چیزوں کو دنیا میں آج کل بہت عام ہو گیا. بہت ساری چیزیں عام ہو گئی. آج کل ہمارے ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں، ایک تو یہ مائک کی غلطی ہے. بھئی یہاں اگر لگا دیا مائک تو ہو گیا، آواز کھینچ لیتا. اور بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جیسے نماز میں آج کل ہمارے امام صرف سورہ فاتحہ کچھ زور زور سے پڑھتے، کافی قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. سارا زور سورہ فاتحہ پہ لگا دیتے ہیں نمازوں میں. حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 3-4 سانس میں پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہیے. تو قرآن کی آیتیں تاکہ لوگوں کو کان میں کم سے کم اس کی آواز آئے. ائمہ کرام آج کل یہ نہیں کرتے. ایک رواج چل گیا وہ چل گیا. اور ایک چیز آج کل بہت غلط امام لوگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر جو لفظ ہے اس میں اللہ کے اوپر جو زبر ہے پڑا اس کو کھینچنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ ایسا کھینچ رہا ہے، لام کو کھینچ رہا ہے. یہ قرات غلط ہے. اللہ اکبر بول رہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے. تھوڑا وہ سب کانوں میں درد ہو جاتا ہے اس کے. اب منہ میں ڈالو اس کو، اس کا جو ہے بات کرے گا. پہلے یہاں لگا دیتے تھے مائک،
माइक का एक वो आवाज़ आ जाती थी, वो सबसे अच्छा था। अब ये मुंह में बहुत गलत बात है ये। इमाम सांस लिया तो वो तक मुक्तदियों का आवाज़ आती, नमाज में खलल पैदा हो जाता। अल्लाह अकबर बोल रहे, लाम को खींच रहे अल, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अल्लाह बड़ा है, ये मतलब हुआ। हालांकि खड़े जबान खड़ा जबान है, बोल अल्लाह अकबर, उसको खींचना चाहिए। सारे इमामों में ऐसी गलतियां आजकल आ रही नमाजों में। अब ये माइक अब मुंह में डालना बाकी रहेगा, कुछ आवाज आएगी, इसमें तो नहीं आती। ये गलीज है ये तरीका। तो यहाँ एक इसका माइक लगा दिए, हो गया, आवाज की जगह है। ये इबादतों में खलल पैदा होगा इसकी वजह से। आप देखो कहीं बड़े बड़े जो जलसे होते हैं, लीडर लोग की जो, या जलसे में बड़े बड़े लोग तकरीर करते रहते हैं, तो वहाँ माइक सामने रख देते हैं, वो आवाज खींचता रहता है। वो सही तरीका है, ये कोई भी नहीं लगाता, कोई तकरीर करता सब जलसों में जुलूस में। खैर ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी इबादतों में आ गई गलत, जिसकी वजह से इबादतें सही नहीं हो रही। सूर्य फातिहा को सात सात सांस में पढ़ रहे, 7 आयतें हैं, 7 सांस में पढ़ो। अरे भाई 2-3 सांस में पढ़ो ना उसे, सूर्य फातिहा को पूरा जोर उस पर लगा रहे, बाद में कुरान की छोटी छोटी सूरतें पढ़ रहे होगा। हालांकि कुरान करीम की आयतें पढ़ना चाहिए ईमान, ताकि लोगों के कान में कुरान की आवाज जाए। तो अल्लाह का जिक्र आज हम हमारे से असल में छूट गया दुनिया में। अल्लाह के जिक्र में कमजोरी पैदा होगी। तो हर चीज कर रहे हैं आज, कौन सी इबादत नहीं कर रहे, कितनी इबादतें दुनिया में हो रही, लेकिन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह 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 ये पत्ते पत्ते बोलते रहते। कुल्लुहु क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, हर एक ने अपनी जिक्र को, तस्बीह को पहचान लिया। शजर हजर का दफ और सारे दरख्त, इसी तरीके से चांद सूरज जमीन आसमान सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। सूरज रोजाना गुरूब होने के बाद अल्लाह को सिजदा करता, अल्लाह का नाम लेता हूँ। इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र करके तुलू होता है सूरज। कुरान करीम में 100 आयतें हैं अल्लाह के जिक्र की, 100। हजरत शेख जकरिया ने फज़ाइल जिक्र जो लिखा है, उसमें 100 आयतें हैं तकरीबन अल्लाह के जिक्र की। तो लेकिन अल्लाह का जिक्र ही छोड़ गया मुसलमानों से। दरख्त शजर हजर सब अल्लाह का नाम लेते रहते हैं। अल्लाह का जिक्र न करने की वजह से बहुत नुकसान हो गए। इंसान में जो खूबियाँ पैदा होती, अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसों में, उनको सिखाते हैं, तरीके सिखाते, रहन सहन के तरीके सिखाते, खाने पीने के तरीके सिखाते, बाद में भूल जाते। और अगर अल्लाह का जिक्र इसके साथ साथ सिखाए, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह करना, तो इंसान खुद ब खुद अच्छी 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 चीजें सीख ले, खुद ब खुद। अल्लाह के जिक्र की वजह से खुद ब खुद इंसान में कमाल आता है, खुद ब खुद खूबियाँ पैदा होती। इस वजह से 1,24,000 नबी दुनिया में आकर के क्या कहते थे? एक अल्लाह की इबादत करो। तो अल्लाह का जिक्र असल में असल इबादत है, अल्लाह का जिक्र करना। उसमें बड़ी खूबियाँ पैदा होती है, बहुत कमालात पैदा होते हैं। अब ऐसा मजमा है, बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ उलमा बैठे हुए हैं, कुछ वो पुराने लोग बैठे हुए हैं। अब वो ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या बोलना चाहिए, लेकिन यह है कि अल्लाह का जिक्र सबके लिए जरूरी है।
آج دنیا میں ہم سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا. بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے لوگ جو ہے دین کا کام کر رہے، بڑے بڑے مدرسے بن رہے، بڑی بڑی جماعتیں کام کر رہی. کئی جماعتیں رات اور دن کام کر رہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ کا ذکر کوئی نہیں کر رہا. تو اللہ کا ذکر کر کے سارے کام کرنا. اللہ کا ذکر کر کے دین کے، دنیا کے سارے کام انسان کر سکتا. کسی بھی جماعت میں کام کرے آدمی، کوئی بھی جماعت میں کام کرے لیکن اللہ کا ذکر کرے. مدرسے میں پڑھائے لیکن اللہ کا ذکر کرے. مدرسے میں پڑھے مگر اللہ کا ذکر کرے. اسی طریقے سے دنیا کے کوئی کام کمانے کے کرے، جو کماتا ہے کمائے لیکن اللہ کا ذکر کر کے. جماعتوں میں سال سال بھر وقت لگائے لیکن اللہ کا ذکر اس میں ضرور ہو. اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. بڑی مشکل سے تسبیحات پڑھ رہے لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی ذات کا ذکر، اللہ کا ذکر ہونا، لفظ اللہ انسان کی زبان پہ جاری ہونا، وہ نہیں ہو رہا. تو پوری دنیا کے اندر کتنے کام دین کے ہو رہے. مسجدیں بن رہے، لوگ مسجد بنانے والا لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا. زکوٰۃ صدقات کر رہے لیکن اللہ کا ذکر، اللہ اللہ یہ نہیں ہو رہا. اصل چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان میرا ذکر، میرا نام لے. اللہ 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 کا نام لینے سے خوش ہوتے ہیں، باقی کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے. اتنا اگر اللہ کا ذکر نہ ہو اور باقی سارے کام کرے انسان تو اللہ کے پاس اعتبار نہیں ہے اس کا. ذکر اللہ کا کوئی بھی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے نہ سنتے. لیکن اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں. اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا نام لوں گا. ہم اللہ کا نام لیے تو اللہ ہمارا نام لیتے. نماز پڑھنے سے، ذکر حج کرنے سے، روزے رکھنے سے ثواب ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سامنے آتے. اللہ سامنے آتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو ڈر گئے. اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم جائیں گے کیسا؟ تو ہم کو بولا جاؤ ہاں اس کے پاس. اگر گئے تو قتل کر دے گا اٹھا کے. کہا کہ نہیں تم جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، میں اللہ کا میرا ذکر کرتے کرتے جاؤ. تو تم دونوں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی جا رہے، تم دونوں میرا ذکر کرتے رہو اور میرے ذکر میں کمی مت کرو. ولا تنیا فی ذکری، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ انی اور اسمع و ارا، جب تم میرا ذکر کرتے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. انی معکما، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا. کون سا ایسا دنیا میں ذکر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ چلے؟ ایک ہی ذکر ہے، اللہ اللہ کرے تو اللہ ساتھ چلتے ہیں. انی معکما، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. انی اسمع، میں تمہارے ذکر کو سنتا رہوں گا. وہ ارا، میں تم کو دیکھتا بھی رہوں گا. یہ ساری باتیں اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا. بس میرے ذکر میں کمی نہیں کرنا بس. تو ان کا اللہ کا ذکر کرتے جب جا رہے تھے تو اللہ کی ذات ساتھ میں ہو گئی. ان کے ذات خدا بندی اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو کس کو کیا چیز کی لگے. صرف اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کرنے سے اللہ ساتھ ہو جاتا. نماز پڑھنے سے نماز ساتھ نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے روزہ ساتھ نہیں ہوتا، ثواب ملے گا. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ خود ساتھ ہو جاتے ہیں اور انسان کی ساری رگیں کھل جاتی.
جسمانی فائدے بھی اس سے بہت ہوتے ہیں. آج کل دیکھو کتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. نس بند ہو گئی مر جا رہے, نس بند ہو گئی فالج ہو رہا, نس بند ہو گئی جو بے ہوش ہو جا رہا آدمی. اللہ کا ذکر ایسا ہے نسوں کو کھولتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنے لگے اس کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر اتنا فائدہ, جسموں کو بھی فائدہ دیتا, بیماریوں کو اچھا کر دیتا اللہ کا ذکر کرنا. تو آج اللہ کا ذکر نہیں رہا تو اچھے اچھے لوگ, نوجوان لوگ ہارٹ اٹیک والا مر جا رہے اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے. ذکر اللہ ایک ایسی دنیا میں طاقت ہے, اس کا کوئی مقابل نہیں, کوئی اس کی عبادت اس کے برابر نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن کریم اترا, اقرا بسم ربک الذی, اللہ کا نام لے کر کے پڑھو. 1,24,000 انبیاء کا یہ حکم رہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم اللہ کا نام لے کر کے پڑھو. تو پڑھنا عبادت سے افضل ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے پہلے. عبادت کو بھی جان ملتی ہے ذکر سے, اور علم کو بھی جان ملتی ہے ذکر سے. اللہ کا ذکر آج ہر چیز کر رہے ہیں ہم, لیکن اللہ کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا. اس کی ہمارے اکابر جو ہے, اکابر دیوبند, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے, رات بھر, اور ذکر کرتے کرتے لوٹتے تھے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کئی لوگوں نے ان کو دیکھا, ایک فقیر ہے مسجد میں رو رہا. وہ فقیر نہیں تھے, مولانا الیاس صاحب سے رات بھر روتے تھے اور لوٹتے تھے, ادھر سے لوٹتے تھے ادھر تک, ادھر سے ادھر, کپڑے پھٹ جاتے تھے. مولانا تو ان کے ذریعے سے اللہ نے اتنا بڑا کام چلایا, پوری دنیا میں تبلیغ کا کام پھیل گیا. وہ ذکر کی طاقت تھی. اب جماعت میں لوگ اللہ کا ذکر ہی بھول گئے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اتنا ذکر کرتے, اتنا, صبح میں جب وہ کمرہ کھول کے باہر آتے تو ان کے کپڑے نچوڑنا پڑتا تھا, اتنا پسینہ ہو جاتے تھے, پسینہ. سردی کے موسم میں اتنا پسینہ ہو جاتا تھا کہ کپڑے نکال کے نچوڑتے تھے, اتنا ذکر کرتے تھے. اتنا ذکر کر کے دارالعلوم دیوبند بنایا, پوری دنیا میں پھیل گیا. لیکن آج ہمارے علماء اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیے. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ روزانہ رات بھر ذکر جہری کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کی جو تفسیر دارالتفسیر ہے اس میں وہ ذکر جہری کرتے تھے. تو آج تک وہاں لائٹ نہیں لگتی, اوپر لائٹ کی کنیکشن لگا ٹوٹ جاتے, اور ذکر جہری کرتے کرتے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس کو ذکر آلہ بولتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ اتنا ذکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام دنیا میں کر دیے. مولانا حسین احمد مدنی, ہمارے سارے اکابر ذکر جہری ذکر خفی کرتے تھے. ذکر خفی کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے رہنا اور اللہ اللہ بولتے رہنا, اس کو ذکر خفی بولتے. ہر عالم کم سے کم 1,000 مرتبہ ذکر خفی کرے. آدھا گھنٹہ لگتا, آدھا گھنٹہ. اللہ 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 1,000 مرتبہ بولے. اگر کوئی عالم یہ اس کی پابندی کرے, 1 مہینے کے بعد دیکھ لو اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی. ذکر خفی. اور ایک ذکر جہری ہے, وہ 1200 کی تسبیح ہے. ہم آج سینکڑوں جگہ کرا رہے. یہ ذکر جہری جو ہے 1200 کی تسبیح صحابہ کرام کے بعد, صحابہ کرام کے مشورے سے طے ہوئی.
چنانچہ آج تک تمام اولیاء اللہ وہی ذکر جہری کو کرتے، 1200 کی تسبیح کرتے، لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے اس وجہ سے، ذکر جہری سے۔ اللہ کے فضل سے ہم ذکر جہری کرا رہے پورے علاقوں میں، تو سینکڑوں نوجوانوں میں تبدیلی آ گئی، ہزاروں نوجوان خوابوں میں عالم غیب کو دیکھ رہے، ہزاروں نوجوان خوابوں کے اندر خانہ کعبہ مدینہ منورہ دیکھ رہے، عرش الہی کو دیکھ رہے، فرشتوں کو دیکھ رہے، ذکر جہری کرنے کی وجہ سے۔ ذکر جہری اور ذکر خفی، یعنی اللہ کا نام آہستہ لو، اللہ اللہ بولو، یا ذکر جہری کرو، دونوں صورتوں میں انسان کی زندگی کامیاب ہوں گی۔ اور اگر ہم نے ساری عبادت کی، ساری چیزیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو ہماری کوئی عبادت کام نہیں دے گی۔ آج ہماری عبادت کمزور ہو گئی۔ پہلے زمانے میں خانہ کعبہ اگر کسی ملک میں قحط ہو جاتا تھا تو وہاں کے لوگ 11 آدمی بھیج دیتے تھے خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو۔ 11 آدمی بھیجتے تھے، 11 آدمی جا کر کے جو ہی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے تو ان کے ملک پہ بارش شروع ہو جاتی تھی۔ آج 10 لاکھ آدمی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیے لوگ مسلمان۔ تو سب سے بڑا نقصان ہے یہ وہ ذکر، یہ سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، سارے اکابر، محدثین، مفسرین سب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ بنے، مفسر بنے، کوئی محدث بنے، کوئی فقیہ بنے، کوئی امام بنے۔ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنا بڑا علم تھا۔ ایک دن خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ میں جا کر کے دروازہ بند کر دیا، ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے، ایک پیر پہ کھڑے رہ کر کے پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، آدھی رات میں ختم کر دیا۔ پھر دوسرے پیر پہ کھڑے ہو گئے، فجر کی اذان تک دوسرا قرآن ختم کر لیا۔ امام ابو حنیفہ کتنا بڑا علم تھا ان کو، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے اس طریقے سے کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیے۔ آج جن بزرگوں نے اللہ کا ذکر کر کے جماعتوں کا کام چلایا، جن بزرگوں نے ذکر کر کے مدارس چلایا، جن بزرگوں نے ذکر کر کے دنیا کے اندر علم پھیلایا، آج ہم ذکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں، باقی سب کر رہے۔ ایک ایک سال 4 مہینے جماعت میں لگا رہے، لیکن اللہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ لفظ اللہ کا نام دینا تسبیحات سے نہیں چلتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ پتا پتا اللہ اللہ بول رہا ہے۔ قرآن کریم میں درخت کا ہر پتا اللہ بولتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی مخلوق آج پتوں کی ہے، کتنے پتے ہیں۔ جب اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا تو اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ بس سوکھ گیا۔ یہ پتے کی آواز عرش الہی پہ ٹکراتی ہے، عرش الہی سے ایک فرشتہ آتا ہے حکم لے کر، گر جاؤ، گر جاتا ہے۔ ایسا لاکھوں اللہ کے احکامات زمین پر آ رہے، ایک منٹ کے اندر لاکھوں احکامات آ رہے تو پتا گر جاتا۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک ایک پتا۔ پہاڑ، دریا، شجر، حجر تو کرتے رہتے ہیں، لیکن پتے کتنے ہیں دنیا کے اندر۔ قرآن کریم میں ہے نا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین سے کوئی بھی موڑ نہیں نکالتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ تو ہر کچا پکا سوکھا سب اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور ہم اللہ کو ہی بھول گئے۔ اللہ کا ذکر کرو روزانہ،
روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ اللہ 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 یا کم سے کم 300 بولو. تم کچھ دن بول کے دیکھو، ایک مہینہ، اس کے بعد دیکھو تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئے گی. تو اصل اللہ کا ذکر بھولنے کی وجہ سے اس پر ہم آج کل بہت کام کر رہے ہیں. ذکر جہری ذکر خفی سکھا رہے، تو لوگوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی، لوگوں میں خوبیاں پیدا ہو رہی، نوجوانوں کے اندر ایک ہمت آ رہی. سینکڑوں نوجوانوں نے جھوٹ بولنا، غلط کرنا، غیبت کرنا چھوڑ دیا. ورنہ آج کیا غیبت چھوٹتی کیا؟ 5 خرچ کر کے آیا بھی تو انہیں غیبت کر رہا دوسروں کی. وہ عمرے کر کے آیا تو بھی انہیں دوسروں کی غیبت کر رہا. یہ چھوٹتی نہیں، یہ جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو نہیں چھوٹتا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، خصوصاً جو لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور علماء ہیں، اللہ کا ذکر کرنا سیکھو. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور جب زبان سے ذکر کرو گے تو تمہارا دل بھی ذکر کرے گا خود بخود. دل اللہ اللہ 24 گھنٹے بولتا رہے گا. اب کھانا کھاتے رہو، پیتے رہو، سوتے رہو، پڑھتے رہو، دل ذاکر بن جائے گا. اصل میں دل کو ذاکر بنانا ہے ہر انسان کو، تو وہ اس کی زندگی صحیح بنے گی. پہلے زمانے میں نے دیکھا، میرے کو یاد ہے، جمعیت علماء کے دفتروں میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. پہلے چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے، آدھی رات کو آدھا مجمع اٹھ کر کے الا اللہ کی ضرب لگاتا تھا. آج لاکھوں کا اجتماع ہے، ایک آدمی کی زبان سے اللہ کا ذکر سنائی نہیں دیتا. اس قدر نادان ہو گئے لوگ. ایک مرتبہ ایک اجتماع ہو رہا تھا بہت بڑا، اتفاق سے وہاں اجتماع ہوگا، سب ختم ہوگا، ادھر ادھر ہو گئے. کچھ ہمارے لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے رات میں اٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا 8-10 آدمیوں نے. تو سارے جماعت کے لوگ بڑے بڑے بھاگ کے آ گئے، ارے یہ کیا کرو بولے، یہ کیا کرو. یعنی اللہ کے ذکر کو بند کر دیا انہوں نے. اس قدر نادان ہو گئے. اللہ کے ذکر اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو کلاڑی مار دو، بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو بول کے بند کرو. اتنے بیوقوف لوگ ہو گئے. تو ہمارے اہل علم کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس سے علم کھلتا ہے. الہام انسان کے سینوں پہ اترتا ہے. الہام ہمارے اکابر ذکر کر کے، اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتابیں لکھی، تو کیا انہوں نے پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے رات بھر ذکر کرتے تھے، الہام ہوتا تھا، صبح میں لکھتے تھے. 1000 کتابیں لکھوا دی. امام غزالی رات بھر ذکر کرتے تھے، الہام ہوتا تھا، صبح میں لکھتے تھے. محی الدین ابن عربی رات بھر ذکر کرتے تھے، علم اترتا تھا، لکھتے تھے. ہمارے سارے اکابر کا یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتابیں لکھی، آج دنیا کے عرب لوگ حیرت میں ہیں. حدیث والی کتابیں لکھی ہے حضرت شیخ زکریا نے. یہ کیا پڑھے تھے، لکھا کیا؟ اس قدر ذکر کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے سینے پہ علم اترا. ابو داؤد کی شرح لکھی، مسلم کی شرح لکھی، کئی بڑی بڑی کتابیں ہیں دنیا کی، اس سے شرح لکھی حضرت شیخ زکریا نے. دنیا کے عرب لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ شیخ زکریا کون ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھی. اتنی کتابیں لکھی کہ ان کی کتابوں کی فہرست چھپ گئی، اتنی کتابیں لکھوا دی حضرت شیخ زکریا. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ کتاب پڑھ کے نہیں آیا. الا اللہ کی ضرب لگانے سے علم اترتا سینے میں. آپ لوگ یہ کر کے دیکھ لو. انشاءاللہ ہم ذکر جہری آج کرائیں گے فروری میں، وہاں آپ لوگ ضرور آ جانا، ذکر جہری میں شریک ہو جاؤ اور سیکھو. ہم حیدرآباد سے بمبئی تک سینکڑوں حلقوں کو ذکر سکھا دیا، سب کر رہے. ڈاکٹر لوگ کر رہے، انجینئر کر رہے، لکھپتی، غریب، امیر، پڑھے لکھے، سب لوگ ذکر کر رہے.
الحمدللہ ذکر کو اس قدر پھیلا، اللہ نے پھیلا دیا کہ ہر جگہ ذکر کے حلقے ہو رہے، اور ذکر کے حلقوں سے ہی اسلام زندہ ہوگا۔ دنیا میں آج اللہ کا ذکر نہ رہنے کی وجہ سے ہماری عبادت کام نہیں دے رہی، لاکھوں مسلمان مارے جا رہے۔ مسلمانوں سے دو بڑی غلطیاں ہو گئی، اللہ کا ذکر بھول گئے اور قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ یہ دو غلطیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان جان مارے جا رہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن مسلمانوں کی لاشیں نہیں نکلتی۔ دنیا میں جو تباہی چل رہی امت مسلمہ پر، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ حج تو روزہ ہر سال 40 لاکھ آدمی حج کر رہے، اس وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی عمرہ کر رہے، روزانہ 10 لاکھ آدمی۔ اجتماع میں لاکھوں 10 20 لاکھ آدمی مل کے دعائیں کر رہے، رو رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دنیا میں تباہی مچی ہوئی امت مسلمہ کی، صرف اس وجہ سے کہ امت نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور اللہ کا کلام چھوڑ دیا، قرآن بھی چھوڑ کے بیٹھے۔ صرف مدرسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم مسلمان قرآن کی تلاوت چھوڑ دیا۔ عورتوں نے تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، عورتیں تو بے دین ہو گئی، ان کی گودوں میں جو اولاد پیدا ہو رہی اور تباہی برباد ہو رہی۔ اسی طریقے سے جماعتوں میں مدرسوں میں سدھار رہے، پھر بگڑ جا رہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی اللہ اللہ کرنے لگے تو اللہ سامنے آ کے سنتے ہیں، عرش الہی سے اللہ اتر کے ذاکر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ذکر کو سنتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن کی تقریباً 100 آیتیں حضرت شیخ زکریا نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہیں، لیکن آج کون پڑھتا ہے؟ فضائل ذکر، فضائل قرآن مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کا کلام بھی چھوڑ دیا۔ اصل ایمان ہمارا اللہ پہ ہے اور اللہ کے کلام پر ہے۔ جس پر ایمان ہے اس کو چھوڑ دیا ہم، تو کیسا بردار ہوگا دنیا میں، کیسی تباہی نہیں مچی۔ وہ چھوڑ دیا، اب ہم مدارس چلا رہے، اللہ کے فضل سے خیر جو بھی چلا رہے اچھی غنیمت ہے، لیکن نقصان یہ ہو گیا ہمارا کہ ذکر اللہ سے اور کلام اللہ سے محروم ہو گئے دنیا کے مسلمان۔ آج گاؤں کے اندر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ قرآن پڑھنے آتا کیا؟ میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں بولیں گے کہ ہاں آتا تھا۔ 1% مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، 1% عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی، 1% بھی۔ تو اللہ کا جو کلام آیا تھا آسمان سے زمین پر، وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے مسلمان، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا روزانہ، جو مدرسوں کے بچے پڑھ رہے۔ یہ نقصان کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کچھ بھی کام کرو، مدرسہ پڑھاؤ، امامت کرو، تبلیغ میں جاؤ، جماعتوں میں جاؤ، جمعیت علماء کا کام کرو، کیا کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرو روزانہ اور اللہ کا کلام پڑھو۔ میں نے دیکھا 30 سال جماعتوں میں چلنے والوں سے پوچھا قرآن پڑھنا آتا کیا؟ تو بولے نہیں آتا۔ بڑے بڑے لائق ڈاکٹر، وکیل، انجینئر سے پوچھا قرآن پڑھنا آتا کیا؟ بولے نہیں آتا۔ تو جو قرآن آیا تھا اگر اس کو چھوڑیں گے تو مسلمان دنیا میں برباد ہو گئے، اور ہو گئے اس وجہ سے۔ اس وجہ سے رات اور دن اس پہ جدوجہد کرو کہ کسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہر شخص کرنا، چھوٹا بڑا امیر غریب۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے کلام سے محبت ہوتی، اور اللہ کا کلام پڑھنے سے نبی سے محبت ہوتی۔ یہ تینوں میں جوڑ ہے، اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی، تینوں میں جوڑ ہے یہ۔ جیسے سورج نکلا تو دن رہتا، سورج میں اور دن میں جوڑ ہے۔ کوئی بولے گا کہ سورج نہیں نکلا، سورج نظر نہیں آ رہا، تو تم بولو گے کہ سورج نہیں نکلا، بلکہ نہیں، بلکہ دن میں اور سورج میں جوڑ ہے۔ ایسے یہ تینوں چیزوں میں جوڑ ہے، اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی۔ اللہ اللہ کا ذکر کرو گے
تو اللہ کے کلام پڑھنے کی توفیق ہوگی، اور اللہ کا کلام بھی پڑھتے رہو گے تو اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہوگی، فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کوئی فجر میں اٹھ رہا کیا؟ نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی 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 بول رہے۔ نبی نے کہا کہ فجر پڑھو، تو فجر کتنے پڑھتے مسلمان پڑھتے ہیں؟ 1% بھی مسلمان فجر نہیں پڑھتے۔ تو یہ سارا نقصان کیوں ہوا؟ اصل میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہم نے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں خود ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے بچ گئے وہ۔ تو انبیاء کی نجات بھی اللہ کا ذکر کرنے سے ہوئی ہے۔ نبی ہوتے ہوئے بھی بغیر اس کے بچ نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے، اور جب اللہ کا ذکر کیا بچ گئے۔ تو ہم لوگ کیسا بچیں گے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں؟ تو ذکر اللہ کرو تو اس سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ باقی یہ تو بچے ہیں تو پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے پڑھنا ہی مناسب ہے۔ جو قرآن کا حفظ کر رہے حفظ کرے، جو عالم ہو رہے عالم ہو جائے۔ لیکن باقی جو مدرسین، علماء، حفاظ ہیں یا ہم لوگ ہیں، اللہ کا ذکر پابندی سے روزانہ کرنا۔ پتا پتا میں نے کہا نا، قرآن کریم میں پتا پتا اللہ کا ذکر کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کان کو کھول دے تو انسان کے کان بہرے ہو جائیں گے، اتنی آواز کائنات میں گونج رہی پتے پتے۔ قرآن میں 2-3 جگہ ہے یہ آیت ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ اس قدر اللہ کا حکم چل رہا دنیا میں۔ بارش جب ہوتی ہے نا، بارش، یہ جو بارش ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے، ایک قطرہ ایک فرشتہ۔ لاکھوں فرشتے آ رہے قطرے ڈال رہے جا رہے، لاکھوں کروڑوں، ایک منٹوں میں۔ کس قدر اللہ کی طاقت ہے دنیا میں۔ آپ سمجھ رہے کہ بارش ہو رہی بس ہو رہی، ایک قطرہ ہے، خالی ایک فرشتہ لا کے اس کو جہاں ڈالنے کا حکم وہی ڈالتا۔ کتنی اللہ کی قدرت دنیا میں چل رہی ہے، طاقت، ذرے ذرے پر کنٹرول ہے اس کا۔ اللہ کی طاقت کو ہم نے یوں ہی سمجھ لیا، اللہ کو چھوڑ دیے، دوسری چیزیں پکڑ لیے، تو دوسرے چیزیں بھی فائدہ جب دیں گی جب اللہ کو پکڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، روزانہ جو ہے اللہ کا ذکر کرو کسی طریقے سے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ 3 بج رہا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اگر ہو سکا تو پھلمری میں آج ہم ذکر جہری کرائیں گے، وہاں پہ ہاں ضرور شریک ہو جاؤ، جو بڑے لوگ ہیں یہاں سے قریب ہے بولتے ہو، ذکر جہری خصوصاً علماء، اور علماء اگر وہاں جمع ہو جائیں تو ہم ان کو کچھ باتیں بتائیں گے، راز کی باتیں، علماء کو اللہ سے کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے، کچھ راز کی باتیں ہیں۔ انسان کو کچھ لوگوں کو علماء کو ہم نے بتایا، وہ ذکر کرتے ہی جو ہے ان کے قلب روشن ہو گئے اور الہامات شروع ہو گئے۔ علماء کا تعلق اللہ سے ہے، الہام ہوتا ہے ان کا ہر چیز کا، اگر وہ محنت کرے، وہ دروازہ، دل کا دروازہ کھول لیے، اللہ کی ساری چیزیں دل پہ آتی رہتی۔ دل کھولنے کا بہت آسان ذریعہ ہے دنیا کے اندر، تو اگر وہاں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم ذکر کو بتائیں گے، ایسا ارادہ ہے، ایسا طے ہوا ہے، تو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ سیدھا دعا کر لیں، دعا کر لو سب۔ اللہم صلی علی سیدنا سکینہ۔ یا اللہ، ہمارا اس مدرسے میں آنا اس کو قبول فرما، مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑے بڑے عالم، حافظ اور اللہ والا بنا، جتنے مدرسین اور جتنے کام کرنے والے ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، مدرسے کے جو ارادے ہیں اس کو پورا فرما، کمی کو پورا فرما، جان مال عزت آبرو سے مدد فرما،
زیادہ سے زیادہ اہل علم پیدا فرما اور بڑے بڑے علماء اس مدرسے سے پیدا فرما، اس کی برکتوں سے پورے علاقے کو آباد فرما، مدرسوں کی برکتوں سے ساری نحوستوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی دنیا میں مدد فرما۔ الحمدللہ جو مدارس دنیا میں چل رہے اس کی وجہ سے دنیا میں خیر برکت پھیل رہی، اس کو قبول فرما، برائیوں سے، آپسی اختلافات سے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے محفوظ فرما، آپس کی رنجش سے، آپسی غیبت سے، آپس کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔